نعمتی علیکم، کہ تحویل قبلہ کا حکم اس لیے کہ میں اپنی نعمت کے اتمام کروں آپ کے اوپر، اور اس میں اتمام نعمت کا پہلو یہی ہے کہ پیپل آف دا بک یا یہود و نصارہ وہ اس چیز کو اپنی کتاب کی روشنی میں جانتے تھے کہ محمد کے لیے قبلہ تبدیل ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسرا، اتمام نعمت کا مفہوم یہی ہے کہ جب آپ ساری چیزوں میں ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں تو قبلہ میں بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ ٹوٹلی اور کمپلیٹلی آپ ڈیفرینشیٹ ہو جائیں۔ یہ دوسری نعمت، اور جو سب سے اہم نعمت ہے تو وہ یہ ہے کہ ابھی تک بیت المقدس مرکز انسانیت تھا جس پر قبضہ تھا پہلے سے ان دو لوگوں کا، اور ان کا قبضہ ریموو کرنا یا وہ تصور لوگوں کے ذہن سے نکالنا بڑی مشکل بات تھی۔ تو اللہ کریم نے جب مرکز انسانیت کو محمدیین کے ہاتھ میں دینا چاہا تو مرکز انسانیت کو تبدیل کر دیا تاکہ اثر نو ایک نیو ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ ابھی بات ذہن میں آئی؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں اتمام نعمت کروں آپ لوگوں کے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ آپ ہدایت پالیں، گائیڈنس پالیں۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، یہ ایک دوسرے، اللہ کریم نے فرمائی تحویل قبلہ والی نعمت تو چھوٹی نعمت ہے، میں نے اس سے بڑھ کر نعمت آپ کے اوپر کی ہے جو محمد کو آپ کے پاس بھجوایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح کے بھجوا دیا ہے ہم نے فیکم آپ کے اندر رسولا عظیم الشان پیغمبر، منکم آپ میں سے بنی اسماعیل ہیں۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ساری نبوت بنی اسرائیل سے نکال کر بنی اسماعیل کو دے دی، ورنہ صدیوں سے بنی اسرائیل میں چلی آ رہی ہے، صدیوں سے بنی اسرائیل میں 14,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیے، اور سارے کے سارے بنی اسماعیل میں ایک ہی پیغمبر، بنی اسماعیل میں ایک ہی پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ یہ کہنا مناسب ہوگا، یہاں پہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ 100 سونار کے اور ایک لوہار کا، 100 سونار کا اور ایک لوہار کا، ہزاروں ایک طرف اور یہ تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبان حمد آرند تو تنہا داری۔ فارسی کے شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ انبیاء کی مشترکہ جتنی ساری صفات ہیں محمد میں اکیلے وہ ساری صفات جمع ہیں۔ آنچ خوباں حمد آرند تو تنہا داری، سارے پیغمبر جو صفات رکھتے ہیں وہ تنہا آپ کے اندر موجود ہیں۔ کما ارسلنا فیکم، جس طرح بھجوا دیا ہے ہم نے فیکم آپ کے اندر رسولا و عظیم الشان پیغمبر، منکم آپ میں سے۔ اب اس پیغمبر کی ڈیوٹیاں کیا ہوں گی؟ 4۔ کتنی؟ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تلاوت کروائے آپ کے اوپر ہماری آیات کی۔ تو پیغمبر کی سب سے پہلی ڈیوٹی قرآن کریم کی تصحیح، کہ قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھا جائے۔ قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو پھر صحیح طور پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے، ہماری والدہ ہے سارے مسلمانوں کی، حضور کی بیوی ہیں، اس سے صحابہ نے پوچھ لیا، تابعین نے پوچھ لیا ان کے شاگردوں نے کہ حضور کے قراءت کا انداز کیسا تھا۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کانت قراءت رسول اللہ حرفن حرفن، حضور کا ایکسنٹ ایسا تھا کہ ہر ایک حرف اپنے اپنے مخرج سے اور اپنی اپنی جگہ سے نکلا کرتا تھا، اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ایک ایک حرف کو ممیز اور ڈسٹنکٹلی وہ سنتے تھے، اتنا واضح قراءت فرماتے تھے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ترتیل نام کس چیز کا ہے کہ قرآن کو آپ ترتیل سے پڑھیں؟ ترتیل نام اس چیز کا ہے کہ ہر ایک حرف اور ہر ایک الفابیٹ اپنے مخرج سے نکلے، جو اس کے لیے قراء اور مجودین نے اور عربی دانوں نے جو حصہ حلق کا یا منہ کا یا دانتوں کا یا زبان کا مختص کر دیا ہے، ہر ایک حرف وہاں سے نکلے، ایک لاؤڈلی نکلے، 2 جاذبیت کے انداز سے نکلے، 3 اور سافٹلی اسپیک کیا جائے۔ تو یہ 4 چیزیں جمع ہوں تو اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کیا غلط پڑھا کیا صحیح پڑھا، کیا غلط پڑھا اور کیا صحیح پڑھا۔ تو قرآن کی تصحیح یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے، کیونکہ پیغمبر کی بنیادی ڈیوٹی تھی کہ قرآن کے الفاظ سکھائیں۔ اور دیکھیے نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے۔ نماز کے کچھ شرائط ہیں اور کچھ ارکان ہیں، میں نے اس دن ساری نماز بتائی، آپ لکھ دیں صحیح۔ تو نماز کے کچھ ارکان ہیں، ارکان مینز دا فیکٹرز اور دا کنسسٹس اور دا اجزاء ترکیبی۔ نماز جس چیز سے عبارت ہے ارکان کہتے ہیں اس کو،
تو ان ارکان میں سے ایک رکن ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم پڑھنا۔ اگر ایک آدمی ساری نماز ٹھیک ٹھاک پڑھے اور اس کے اندر قرآن نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی۔ تو نماز کی فرضیت وہ صحت ڈیپینڈ کرتی ہے اور ادائیگی ڈیپینڈ کرتی ہے قرآن کریم کی تلاوت پر۔ تو اٹ مینز کہ قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا اور یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات تو یکمشت آئی، انجیل عیسیٰ کے پاس یکمشت آئی، زبور داؤد علیہ السلام کے پاس یکمشت آئی، صحیفہ ابراہیم اور نوح اور شیس علیہ السلام کے پاس یکمشت آئے ان ریٹن شیپ، تو محمد کے پاس قرآن ان ریٹن شیپ یکمشت کیوں نہیں آیا؟ یہ کبھی کہتا ہے 2 آیتیں نازل ہوئی، کبھی کہتے ہیں 10 آیتیں نازل ہوئی، کبھی کہتے ہیں 1 سورت نازل ہوئی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَبِذْ بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں کو کیا پڑا ہوا ہے، میں تو گریجولی آپ لوگوں کو ڈیولپ کر رہا ہوں، تو جب میں ایک حکم دے دیتا ہوں اور قرآن کریم کی کسی آیت سے اس حکم کو تبدیل کر دیتا ہوں تو یہ لوگ پھر کہہ دیتے ہیں کہ محمد کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے اور جس چیز کو چاہے باقی رکھے۔ تو اللہ نے رد کر دیا کہ واللہ اعلم بما ينزل، یہ محمد کی مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ میری مرضی ہے، یہ کس چیز کو باقی رکھوں اور کس چیز کو ختم کر دوں۔ تو سب سے پہلی ڈیوٹی رسول پاک کی کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت کی تصحیح کرنا، یتلو علیکم آیاتنا۔ تو اللہ کریم نے وہاں جواب دیا کہ میں نے یکمشت کیوں نازل نہیں فرمایا؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا۔ We want to print it in your heart and mind and soul and spirit، کہ ہم اسے وہاں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ایسی ہو کہ آپ کی توجہ نہ ہو اور ہر لفظ اپنے مخرج سے ٹھیک ٹھاک، جس طرح آپ بڑے ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں، امریکہ میں رہنے والا تو ہر ایک ایکسپرٹ ڈرائیور ہے، صحیح ہے۔ اب وہ ٹوٹلی اٹینٹو نہیں رہتا کہ میں نے اس طرح دبانا ہے اور اس طرح دبانا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں اسٹک والا جو ہوتا ہے، وہ اسٹک والا گیئر اس طرح تبدیل کرنا ہے، اس طرح بس فوراً جہاں پہ بریک لگانا ہوتا ہے آٹومیٹکلی مزاج بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پاؤں رائٹ اوے بریک پہ چلا جاتا ہے، کیوں؟ مزاج بن جاتا ہے۔ لنثبت به فؤادک کا معنی یہی ہے کہ پیغمبر کا مزاج بن ہی گیا تھا قرآن کریم کے پڑھنے کا، اور مسلمان کا مزاج بننا ہی چاہیے قرآن کریم کے پڑھنے کا، صحیح؟ اسے کہتے ہیں تثبیت الفؤاد۔ ورتلناہ ترتیلا کما ارسلنا فیکم۔ تو آپ لوگ تفسیر کے ساتھ ساتھ میرے الفاظ کو بھی دیکھا کریں کہ میں جس طرح تلفظ کرتا ہوں وہ تلفظ آپ پک کرتے رہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اور جس چیز کی اہمیت آپ کے ذہن میں آ جائے تو پھر آپ اس کی تصحیح اور صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کے انگلش کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، تو پاکستان سے جو انگلش سیکھ کے آئے ہیں اب ہم اس ایکسنٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ والا ایکسنٹ ہم سیکھ لیں کہ یہ کس انداز سے پروناؤنس کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے ہمارے ذہن میں۔ اب قرآن کریم کی اہمیت نہیں تو جس طرح بھی پڑھا جائے پڑھتا ہی جائے، تو جب تک اہمیت ذہن میں نہیں آتی۔ فیکم، جس طرح بھجوا دیا ہے ہم نے آپ کے اندر رسولا عظیم الشان پیغمبر منکم، آپ میں سے کوئی فرشتہ نہیں بھجوایا، فرشتہ بھجوا دیتا، کوئی جن بھجوا دیتا، اس کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، آپ کہتے کہ کس طرح کاپی کریں اس کو، اس کا مزاج ہی کچھ اور ہے، ہم کاپی نہیں کر سکتے، جبکہ پیغمبر تو آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے امتی اس کو کاپی کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو اعتراض کر دیتے ہیں کہ لولا بعث اللہ ملک الرسولہ، کہ اللہ کریم نے اگر پیغمبر بھجوانا تھا تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھجوایا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ مطمئنین لجعلنا ملکا رسولا، آپ ان کو ایک سیدھی سادی جواب دیں کہ اگر اس زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ ہی بھجوا دیتا۔ اتنا سیدھا جواب، اتنا سیدھا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ بالکل دانت توڑ دیے۔ انہیں کہہ دیجیے کہ اگر اس یہاں زمین پہ بسنے والے لوگ فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ بھجوا دیتا، اور پیچھے فرمایا کہ جب یہاں انسان ہے تو وَلَوْ أَرْسَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر میں انیشیٹو ہی لے لیتا ان انسانوں کے لیے کہ میں فرشتہ بھجوا دوں تو ان کو تو کاپی کرنا ہے، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت، ذرا زور سے، پینے کی ضرورت، شادی کی ضرورت، سوشیالوجی کی ضرورت، سماجی زندگی کی ضرورت، اور انہوں نے تو کاپی کرنا ہے پیغمبر کو زندگی کے تمام مجالات اور تمام میدانوں میں، تو میں نے پھر اس کی ماہیت کو کنورٹ کرنا تھا، اس کے نیچر کو تبدیل کرنا تھا، اور اس فرشتے کو میں نے انسان بنانا تھا، اور اگر میں فرشتے کو کنورٹ کر کے انسان بنا دیتا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو یہ آج کا جو اعتراض ان کا ہے یہ اس وقت بھی ہوتا، تو میں نے انیشیٹو یہی لے لیا کہ انسان بھجوا دی۔ انداز سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے،
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، قرآن کریم میں آگے جائیے تو مزید مزے ہوتے جائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا، جو تلاوت کریں گے آپ لوگوں کے لیے آیاتنا، ہماری آیات کو. تو قرآن کریم کے تلفظ کو صحیح کرنا یہ فرض عین ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور صحیح پڑھا جائے. دوسرا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيكُمْ، یزکیکم تزکیہ. اب ایک ہے تطہیر، ایک ہے تزکیہ. تطہیر کا تعلق ہوتا ہے باڈی سے اور تزکیہ کا تعلق ہوتا ہے ہارٹ مائنڈ اینڈ سول سے، روح اور دل سے. جس پاکیزگی کا تعلق ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں ٹرم ہے کیا، تزکیہ. بدن سے یا ویزیبل اور میٹیریل ٹائپ قسم چیزوں کی پیورٹی کا جو تعلق ہے اس کے لیے لفظ ہے تطہیر. کیا تطہیر. جس طرح وضو کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا فیہ رجال، قباء میں رہنے والے لوگ ایسے عجیب لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جن کو یہ چیز محبوب ہے کہ اپنے بدن کو صحیح طریقے سے پاک کر دے. وہاں یتطہروا تطہیر والا لفظ، واللہ یحب المطہرین. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بدن کو صاف رکھتے ہیں مجھے وہ زیادہ پسند ہوتے ہیں. جو بدن کو صاف رکھتے ہیں، کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے ڈائننگ ٹیبل کو صاف رکھتے ہیں، اپنے لیونگ روم کو صاف رکھتے ہیں، اپنے بیڈ روم کو صاف رکھتے ہیں، اپنے جوتوں کو صاف رکھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بریف کیس کو صاف رکھتے ہیں، اس پیالے کو صاف رکھتے ہیں، جو اس کی بلانگنگز ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے صفائی بڑی پسند ہے. اور وہ انگریزی کا بھی ایک مقولہ ہے کہ کلینلینس از نیکسٹ ٹو گارڈلینس. کلینلینس از نیکسٹ ٹو گارڈلینس. ایک ترجمہ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ عبادت کے بعد دوسرا مرتبہ طہارت کا ہے، جبکہ اصل ترجمہ یہ نہیں ہے. عبادت کا پری ریکویزٹ طہارت ہے. عبادت تب صحیح ہوگا جب طہارت ہو جائے. اگر طہارت نہ ہو جائے وہاں وضو خانے میں تو آپ کی عبادت صحیح نہیں ہوتی. تو اٹ مینس کہ طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالر پر یا آپ کے آستینوں پر یا آپ کے کپڑے کے کسی جگہ پر ہم نے کبھی میل کو چھیل نہیں دیکھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے لمبے لمبے بال تھے. حضرت انس فرماتے کہ اتنے قرینے سے وہ پڑے رہتے، اتنے قرینے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں ہوتی جسے کہتے ہیں جس سے سرما ڈالتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ سلائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ کنگھی چلاتے تو پھر سلائی سے اس طرح سیدھی لکیر کھینچ لیتے، سیدھی لکیر. تو وہ لکیر جو پیدا ہو جاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ایک ہاتھ رکھتے، یہاں دوسرا، حتیٰ کہ ایک بال بھی اس جانب کا اس جانب نہ جائے اور اس جانب کا اس جانب. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آرگنائزڈ نیچر کی وہ نشاندہی ہوتی ہے کہ کتنا آرگنائزڈ نیچر تھا آپ کا، کتنا منظم ذہن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صحابہ کو بھی یہی تلقین کرتے رہے. یزکیکم، تاکہ آپ کے قلب اور روح کو پاکیزہ بنا دے. قلب اور روح کو، کیونکہ ایک ہوتی ہے بدن کی گندگی، ایک ہوتی ہے روح کی گندگی. سب سے بڑھ کر گندگی وہ روح والی گندگی ہے. اگر روح کو شرک کی گندگی لگی ہوئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. بدعت کی گندگی لگی ہوئی ہے، بے دینی کی گندگی لگی ہوئی ہے، حسد کی گندگی لگی ہوئی ہے، بغض اور انمیٹی کی گندگی لگی ہوئی ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنی ساری گندگیاں ہیں جو روح کو لگ جاتی ہیں. اور اگر روح کو زنگ لگ جائے تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو پیغمبر کی دوسری ڈیوٹی کہ آپ کے روح اور دماغ اور دل کو صاف کروا دے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور آپ کی تزکیہ کر دیں، آپ کو پاکیزہ بنا دے روحانی اعتبار سے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور دیکھیے جب آپ بدنی طور پر پاکیزہ رہیں گے، روحانی طور پر گندا رہیں گے، روحانی طور پر، تو آپ کو سیٹسفیکشن نصیب نہیں ہوگی. سیٹسفیکشن از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپان یور روحانی پاکیزگی. کہ آپ کو روحانی پاکیزگی نصیب ہو تو آپ کو اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے گا. وَيُزَكِّيكُمْ، اور آپ کا تزکیہ کریں گے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تیسری ڈیوٹی کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ پڑھنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نماز تو اس سے صحیح ہو جائے گی، آپ کو مفہوم آتا ہے یا نہیں آتا، مفہوم آتا ہے یا نہیں آتا، بس آپ نے پڑھ دیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. رکعت ہو گئی اور نماز صحیح ہو گئی، رکعت ہو گئی اور نماز صحیح ہو گئی. اب ایک ہے اس کا مفہوم، تو اس کا مفہوم ہے عمل کے لیے. اب اگر آپ سمجھتے نہیں کہ یہ قرآن کریم کیا کچھ کہہ رہا ہے تو عمل خاک کرو گے. عمل تو تب ممکن ہے جب آپ مفہوم کو تو سمجھ لیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیں گے آپ کو الکتابہ، قرآن کریم کی، الکتابہ قرآن کریم کی، اس کا تفسیر بتا دے گا آپ کو.
کیونکہ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں. سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے الفاظ سیکھے جائیں. تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کا مفہوم اور تفسیر سمجھ لیا جائے. چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اسے اپنی شخصی زندگی میں عملی جامہ پہنا دیا جائے. اور پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ اسے بطور سسٹم اور نظام کے نافذ کیا جائے. اور پانچوں چیزیں اور پانچوں حقوق قرآن کریم کے قرآن کے اندر ذکر ہیں. کہاں ذکر ہیں؟ قرآن کے اندر ذکر ہیں. انشاءاللہ جگہ جگہ میں آپ کو نشاندہی کرتا رہوں گا کہ یہاں پہ قرآن کریم کا کون سا تعلیم دیں گے آپ کو. الکتابہ قرآن کریم کی، والحکمتہ اور حکمت کی. اب حکمت کیا چیز ہے؟ تو حکمت کا ایک معنی ہے وزڈم، دانش مندی. کیا؟ دانش مندی. حکمت کا دوسرا معنی ہے سنت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور سارے پریکٹسز وہ دانش مندی، اسکل اور وزڈم سے بری پڑے تھے. تو والحکمہ وہ آپ کو کتاب کی تعلیم اور اپنی سنت کی تعلیم دیا کرے گا، کیونکہ آپ کی سنت کی حیثیت ماننے کے حوالے سے بعینی ہی وہی ہے جو قرآن کریم کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جو میرے کہنے اور پیغمبر کے کہنے کو ڈسٹنکٹ کرتے ہیں کہ اس کو تو مان لیں گے، پیغمبر کا کہنا وہ تو انسان تھا. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فیصلہ کر دیا اولئک هم الکافرون حقا، یقینی کافر یہی لوگ ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یقینی کافر پھر یہی لوگ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانما اوتیت القرآن ومثلہ معہ. قرآن بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، جو میرے اقوال و اعمال ہے یہ بھی مجھے اللہ نے دیے ہیں. اس کا منبع اور فاؤنٹین بھی وہی ہے جو قرآن کا منبع اور فاؤنٹین ہے. تو سنت کا انکاری وہ قرآن کا انکاری ہوتا ہے. قرآن کا منکر کافر تو سنت کا. کتابہ اور تعلیم دیں گے آپ کو، الکتابہ قرآن کریم کی، والحکمتہ اور سنت کی. اور تیسرا ترجمہ حکمت کا، والحکمتہ اور تعلیم دیں گے آپ کو الحکمتہ حکومت کرنے کا، والحکمتہ حکومت کرنے کا کہ آپ نے حکومت کیسے کرنی ہے. میں نے حدیث سنائی تھی حضرت سلمان والی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آداب الخلا، ایٹیکیٹس آف بیت الخلا، کہ یہاں پہ جانے کا کیا طریقہ ہے. کیوں؟ حیوان تو نہیں جا رہے، انسان جا رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں. اب حیوان بھی اپنے غلاظت وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوتا، جو مرضی کرے حیوانیت کے تقاضے پر. لیکن انسان جب باتھ روم میں چلا جائے تو اس کا باتھ روم اٹینڈ کرنا اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ کہ اندر جاتے ہوئے اس نے کیا کہنا ہے، فارغ ہوتے ہوئے اس نے کیا کہنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیکچر دے رہا تھا کہ یہودی نے کہہ دیا سلمان سے کہ آپ کے پیغمبر بھی عجیب آدمی ہے. دیکھیے اتنے بڑے آدمی اور اتنی نیچی قسم کی باتیں کر رہا ہے. حضرت سلمان نے فرمایا تو پیغمبر کا کمال ہے کہ بیت الخلا کا طریقہ ہمیں سمجھا رہا ہے اور یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کا بیڑا کس طرح غرق کر دو گے، ان کو کیسے چیلنج کرو گے، پرشین امپائر کو کیسے چیلنج کرو گے اور رومن امپائر کو کیسے جو ایٹ دیٹ ٹائم دیز ٹو ور دی سپر پاورز. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیں گے آپ کو الکتابہ قرآن کریم کی، والحکمتہ اور سنت کی یا طریقے حکومت کی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر ہر ایک جو بھجوایا گیا وہ اس لیے بھجوایا گیا کہ اللہ کے زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کر دے. آج پوری دنیا کے مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہیں، اس گناہ میں مبتلا ہیں. اور رولرز اور حکمران اللہ رحم فرمائے قرآن کریم نے 3 فتوے لگا دیے. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ کا. کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جن کا بس چلے، جس کے ہاتھ پہ حکومت ہے اور اللہ کے نظام کو حکمران نہ بنائے، اللہ کریم نے فرمایا بدماش اور فاسق یہی لوگ ہیں. دوسری آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہی لوگ ہیں. اور تیسرے میں اللہ کو غصہ ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ کافر یہی لوگ ہیں. تو اس کا بس چلے اور اللہ کا نظام. بھائی زمین اللہ کی، زمین اللہ کی. ہم تو پاکستان میں ایک نعرہ لگاتے تھے کہ زمین اللہ کا، حکومت نیک بندوں کی اور نظام خدا کا. کہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر نظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا نظام ہوگا. اور جب تک اللہ کا نظام، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے تگدو کرتے رہیں، کم از کم زبانی طور پر تو کہتے رہیں کہ بھائی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے. تو چلو اللہ سے کہہ دیں گے جی ہمارا تو کچھ اور بس نہیں چلتا تھا، بس یہ کہتے رہے کہ آپ کے زمین پر آپ کا نظام ہونا چاہیے، آپ کے زمین پر. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت میں آدمی مر گیا تو فقد مات میتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. وان صام وصلى وزعم انه مسلم، اگرچہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں اور اس کا گمان بھی یہی ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا نہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے. صحیح ہے، اس نے دین کو ہر ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ سمجھ لیا ہے. دیکھیے یہ سیلف کریٹڈ کرسچینٹی سے یہ تصور ہمارے اندر بھی آگوسا ہے کہ بھائی یہ دین جو ہے ہر ایک کا پرسنل مسئلہ ہے. بھائی ہر ایک کا پرسنل مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انفرادی اور اجتماعی مسئلہ ہے.
یہ مسلمانوں کا سیاسی اور سوشل مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا قومی اور بین الاقوامی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ دین ہے. کیا ہے؟ دین ہے، اور دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیں گے آپ کو الکتابہ کتاب کی، والحکمتہ اور سنت کی یا نظام حکومت کی. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت تو ضروری ہر ایک جانتا ہے، بغیر حکومت کے تو انسان نہیں رہ سکتے. متنبی عربی کے ایک شاعر ہیں، اس نے ایک شعر کہہ دیا ہے کہ لا يترك الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم صادوا، کہ لوگ اس طرح بغیر حکومت کے نہیں چھوڑے جا سکتے، ورنہ یہ وحشی درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چھیریں گے پاڑیں گے. لا يترك الناس فوضى لا صراط لهم، ان کے لیے کوئی سردار ہونے چاہیے. اور پیچھے فرمایا کہ ولا صراط اذا جهالهم صادوا، اگر ان کے سردار بھی جاہل اور دین سے بے خبر ہو تو یہ سردار ہی نہیں ہے، پھر بھی وہی درندگی ہوگی. کیا ہوگا؟ درندگی ایک شیپ میں، حکمران نہ ہو تو ایک شیپ میں، اور بے دین حکمران ہو تو دوسرے شیپ میں. درندگی تو ہوتی رہے گی. اب درندگی کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ محمد کے نظام سے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت کے نظام سے. یعلمکم الکتابہ اور تعلیم دیں گے آپ کو کتاب کی، والحکمتہ اور سنت کی یا نظام حکومت کی. ابن المعتز ایک بہت بڑے عالم ہے، اس نے کہہ دیا کہ الملک بالدین، الملک بالدین یبقى والدین بالملک یقوی. الملک بالدین یبقى والدین بالملک یقوی، دین کو حکومتی سپورٹ ملے تو دین کو قوت مل جاتی ہے. کیا مل جاتی ہے؟ قوت مل جاتی ہے. اور حکومت کو دین کے اساس پہ چلایا جائے تو وہ پائیدار ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کیا خوبصورت بات کی ہے. یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تعلیم دیں گے آپ کو ما ان چیزوں کا لم تکونوا کہ نہیں تھے آپ لوگ تعلمون اس کو جاننے والے. محمد کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے آپ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے. انہوں نے تو اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بین الاقوامی سیاست سے روشناس کروایا، ورنہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک چراگاہ میں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. مکہ کے ایک چراگاہ میں جب پہنچے، ساتھیوں سے کہہ دیا آپ یہاں انتظار کریں میں آ رہا ہوں. تو اس چراگاہ میں چلے گئے جہاں کسی زمانے میں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو وہاں اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ عمر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو. آپ وہ عمر ہیں کہ یہاں آپ بکریاں لے آتے تھے تو آپ اتنے بیکار آدمی تھے کہ بکریاں ننگی پیٹ تک کے ماندے آپ واپس لے چلتے تو آپ کے باپ سے آپ کو مار پیٹ کرنی پڑتی کہ عمر تم بڑے ناکام گڈریا ہو، آپ کو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا. لیکن محمد نے آپ کو ایسا قیمتی انسان بنا دیا کہ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران لوگ آپ کی مثال پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. اپنے آپ کو پہچانیے، آپ وہ ناکام گڈریا ہیں. کمال ہے صحابہ کی، کمال ہے صحابہ کی. کتنے بڑے آدمی تھے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ناکام گڈریا ہیں اس کو اپنے باپ کے ہاتھ سے مار پیٹ کرنی پڑتی. محمد نے آپ کو کمالی انسان بنا دیا صلی اللہ. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم. اب نعمت تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے آپ لوگوں کے اوپر، انعام کیا ہے ہمارے اوپر، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. جس کا گائے تو پھر اسی کا گن گائے. نعمتیں جو آدمی آپ کو جتنے احسانات دیں تو اتنی ہی آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کے ذریعے بارے احسان کریں گے. اب اللہ کے احسانات وہ شمار کرنے کے توڑے ہیں، اور یہ جو بڑی نعمتیں ذکر کر دی اس کا تو احسان، اس احسان کا تو شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بس اور کام ہی آپ کا کیا ہے، مجھے یاد رکھا کریں. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھا کریں میں آپ کو یاد رکھا کروں گا. فاذکرونی، آپ مجھے یاد کیا کریں بالعبادہ، عبادت کے ذریعے. اذکرکم بقبول العبادہ، میں یاد کروں گا آپ کو عبادت کے قبول کے ذریعے. فاذکرونی، آپ مجھے یاد کریں بالتوبہ، جب گناہ ہو جائے تو توبہ کریں. اذکرکم برفع الحوبہ، میں آپ کے ڈیبٹ سے اس کو ریموو کر دوں گا. میں بھی یاد کروں گا آپ کو، فرشتوں سے کہہ دوں گا ڈیبٹ سے نکال دیں اس نے توبہ کر دیا ہے. فاذکرونی بالدعاء، آپ مجھے یاد کریں ہاں دعا اور مانگنے کے ذریعے. اذکرکم بقبول الدعاء، میں آپ کو یاد کروں گا دعا کی قبولیت کے انداز پر، آپ کی دعا کو قبولیت دے دوں گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں، شرائط تو اپنے پورے کرنے ہوں گے. ہر ایک چیز کے لیے کچھ اپنے کنڈیشنز ہوتے ہیں، تو آپ کنڈیشن آپ نے پورے کر کہ آپ کا کھانا وہ حرام کا نہ ہو، آپ کا پینا وہ حرام. ورنہ ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی دعائیں کرتا رہے گا، قبولیت نہیں ہوگی، شکوے کرے گا، خداوندہ میں مانگتا ہوں آپ دیتے نہیں. نبی کریم فرماتے ہو مسکنو حرام، جس گھر میں رہ رہا ہے حرام کا، وماکلو حرام، جو کچھ کھا رہا ہے حرام کا، وملبسو حرام، جو کچھ پہن چکا ہے وہ حرام کا، وغذی بالحرام، جو گوشت پوش اس کے بدن کا ہے وہ سارا حرام کا. فانہ استجاب لہ، اب اس حرام اور کو شرم نہیں آتی کہ خدا سے مانگ بھی رہا ہے.
تو پھر شکوے بھی کر رہا ہے کہ قبول نہیں کرتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، آپ یاد کیجئے مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا آپ کو، واشکروا لی، اور شکر کیجئے میرے لیے. اب شکر کس چیز کا نام ہے؟ ڈیفینیشن شکر کی، هو العمل وفق عطائه، وہ عمل ہے اللہ کی عطا اور اللہ کے دیے ہوئے نعمت پر خدا کی عبادت کرنے کا نام ہے. اگر آپ کو بدن ملی ہے، بدنی صحت ملی ہے، تو بدنی بندگی کیجئے. یعنی حدیث سنائی تھی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، اور ہر ایک جوائنٹ ایک مستقل نعمت ہے. جوائنٹس نہ ہوتے بدن میں تو آدمی کس کام کا؟ یہ وامک الف کی طرح یا اسپیلر کی طرح اس طرح سیدھا کھڑا ہوتا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ قلم پکڑ سکتا تھا، نہ قرآن کریم پکڑ سکتا تھا، نہ کاپی سکتا تھا، بس اس طرح ایک. صحیح ہے؟ تو حضور اسلام نے فرمایا 360 جوائنٹس جو اللہ نے پیدا فرمائے، تو ہر ایک جوائنٹ نعمت ہے، اور اس بدنی جوائنٹس کے، ورنہ ہر ایک بال بھی ایک مستقل نعمت ہے، ہر ایک بال ایک مستقل نعمت ہے. تو بدنی جوائنٹس کے بدلے 360 بار 24 گھنٹے میں تو 360 بار جوائنٹس کے لیے شکر ادا کرنا ہے. صحابہ نے عرض کیا ولیس کلنا یستطیع ذلک، یہ تو ہمارے بس طاقت کی بات نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وضو بنا کر میرے طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کریں. ہر جوائنٹ اس میں فنکشن کرتا ہے، ہر جوائنٹ اس میں آپریٹ ہوتا ہے، تو وہ اس نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور شکر کیجئے میرا، ولا تکفرونی، اور کفران نہ کیجئے میری. ہاں، کفر اس کا لغوی معنی میں نے بتا دیا تھا، چیز کو چھپانا. ولا تکفرون، میرے نعمت کو چھپانے کی کوشش نہ کیجئے، میری نعمت کو چھپانے کی کوشش نہ کیجئے. جب میں نے نعمت دے دی ہے تو آپ اسے میرے راہ میں استعمال کر دیں. میں نے بدنی صحت دے دی ہے اور آپ بدنی عبادت نہیں کرتے، اٹ مینس کہ آپ میری نعمت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اولاد دے دی ہے، آپ اس کی سارے تربیت نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ میری نعمت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح؟ میں نے مال دے دیا ہے، آپ میرے راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کا معنی یہ کہ میری نعمت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ولا تکفرون، آپ چھپانے کی کوشش نہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب آپ لوگ جو اتنے واضح کنفرنٹیشن پہ آ گئے کہ مرکز انسانیت کو بھی آپ لوگوں نے تبدیل کروا دیا، یروشلم سے مکہ معظمہ لے کے گئے. دنیاوی سیادت اور دنیاوی حکمرانی اور دنیاوی لیڈرشپ بنی اسرائیل سے کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل کو. کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل کو. تو اب یہ لوگ تو مزید کنسپیریسی کریں گے آپ کے خلاف. اب آپ لوگوں سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہوں گے، آپ کو مروائیں گے، قتل کرائیں گے. لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں مریں، ہاں، ان کو مردہ نہ کہیں، ان کو مردہ نہ کہیں. اور تکالیف آتی رہی تو آپ اسٹیبلٹی پیدا کریں، پیشنس کا مظاہرہ کریں اور نماز پڑھا کریں کہ اطمینان نصیب ہو. تو فرمایا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا، امداد مانگیے اللہ تعالیٰ سے، بالصبر، ہاں، صبر کے ذریعے اور استقامت کے ذریعے. صبر کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک صبر جس کا انگریزی بدل ہوتا ہے پیشنس، اور ایک ہے استقامت جس کا انگریزی بدل ہوتا ہے اسٹیبلٹی. استعینوا بالصبر، اور جس آدمی میں اسٹیبلٹی ہو اس میں پیشنس بھی ہوتا ہے، جس میں پیشنس نہیں ہوتا اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. یہ اسٹیبلٹی اور پیشنس دونوں ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اگر آدمی میں صبر نہیں تو آپ قسم کھائیے کہ اس میں اسٹیبلٹی بھی نہیں. صحیح ہے؟ اگر آدمی میں اسٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ قسم کھائیے کہ اس کو ادنا تکلیف پہنچے تو پتہ نہیں آسمان سر پر اٹھا دے گا، اس میں صبر قطعاً نہیں ہوگا. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، دیکھیے قرآن کریم ایک ایک ٹرم جو استعمال کرتا ہے نا، کمال کا ٹرم استعمال کرتا ہے. دریا کو کوزے میں، دریا کو کیا دنیا بھر کے سارے سمندروں کو ایک چھوٹے سے بوتل میں بند کر دیتا ہے، ایک لفظ میں بند کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استعینوا، امداد مانگیے اللہ تعالیٰ سے، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. نماز آدمی کو سکون دے دیتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزنہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب کوئی تکلیف آ جاتی جس سے اس کے دماغ پہ بوجھ پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، او میرے ساتھیو یہ آپ کی جو دنیا ہے، حضور نے اسے اپنا دنیا نہیں کہہ دیا، فرمایا مالی والی دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو فرمایا حبب، یہ آپ کی جو دنیا ہے اس میں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. کیا؟ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہے. الطیب، ایک مجھے پرفیوم بہت پسند ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پرفیوم مجھے بڑے پسند ہے. اور دوسرا والنساء، بیویوں سے اچھا سلوک کرنا مجھے بڑا پسند ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، ہاں، وہ نماز کے اندر ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کا. تو ساتھ تو تمام لوگوں کا ہے، لیکن کسی کو تپڑ مارنے کے لیے اور کسی کو کچھ دینے کے لیے.
صحیح ہے. میں نے آپ کو سنا دیا کہ ایک ہوتا ہے پولیس کا ہونا مجرم کے ساتھ کہ اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں اور اگر وہ ادھر ادھر کرتا ہے تو دھکا بھی دے دیتے ہیں, ڈنڈا بھی مار دیتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں کلنٹن کے ساتھ, اس کو بھی تھپڑ مارتے ہیں, اسکاٹ دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں, احترام دے دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ بھی میں ہوں لیکن تھپڑ مارنے کے لیے, صحیح ہے, اور صابرین کے ساتھ بھی ہوں اعانت کرنے کے لیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, اور نہ کہیے لمن ان لوگوں کے بارے میں یقتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں, انہیں کیا نہ کہیے اموات کہ وہ مردے ہیں, وہ مردے ہیں. جس طرح عام لوگ مرتے ہیں وہ بھی مریں نہیں, ہرگز نہ میرا کے دل زندہ شد بعشق سب تستبر جرید ہے عالم دوام ماں. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا دل محمد عشق اور الہی عشق سے زندہ ہوتا ہے وہ مر کے زندہ ہو جاتے ہیں. وہ پنڈت ہری چند اختر نے اپنے اس غزل میں یہ بھی کہہ دیا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. کیا کہا؟ ہندو نے کہہ دیا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دیا, اسے کمال کر دیا ہے. لیکن دیکھیے ایمان تو اللہ کی دین ہے, ایمان اللہ کی دین ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, اور نہ کہیے ان لوگوں کے بارے میں جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں اموات, انہیں مردے نہ کہیے, بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں اللہ کے ہاں, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن آپ احساس نہیں کر سکتے. آپ کو اس لیے کہ ان کی دنیا کوئی اور ہے, ان کی دنیا ہی دوسری ہے, تو آپ کو اس دنیا کے زندگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا اس دنیا کی. اور میں نے مثال بتا دی تھی کہ اب ہاں عالم برزخ کہ برزخ میں ایک مردے کو راحت بھی نصیب ہوتی ہے اور ایک مردے کو عذاب بھی دیا جاتا ہے. اب اگر آپ قبر کھولے تو وہاں نہ عذاب کا کوئی تصور ہے اور نہ راحت کا کوئی تصور ہے. میں نے قادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل چیپٹر اس پر باندھ دیا ہے, مستقل چیپٹر لکھ کے اپنی کتاب کے اندر کہ اس عذاب اور راحت کا تصور. ایک تو یہ کہ جب پیغمبر نے کہہ دیا تو آمنا وصدقنا, اس میں تو کوئی عقل اپلائی کرنے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. اگر آپ پیغمبر کے قول پر عقل اپلائی کریں گے دیٹ از کالڈ کفر, کفر اسی چیز کا نام ہے. صحیح. ایک اور دوسری بات کہ حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سوئے ہوئے بندے کو تو دیکھا ہوگا, آپ کے ساتھ قریب ہی اس کی چارپائی یا بیڈ پڑا ہوا ہے, وہ یکایک حواس باختہ اٹھ کھڑا ہوگا, اوف یا اللہ شکر, بھائی کیا ہوا؟ بھائی میں تو بیڑا غرق ہو گیا. بھائی کیا ہوا؟ فلاں اور فلاں بندوق اٹھائے ہوئے اور مجھے قتل کرنے کے درپے تھے اور میں تو 10-15 میل دوڑا. ارے خدا کے بندے بس اسی بیڈ ہی پہ پڑے ہیں. اس نے کہا کیا پتا ہے کہ میرا کیسا بیڑا غرق ہو گیا. تو مقصد تو عذاب کا ہوتا ہے تکلیف پہنچانا, تو وہ تکلیف پہنچتا رہتا ہے اسے, اسی طرح وہ راحت پہنچتا رہتا ہے اسے. کبھی آدمی کوئی اچھا سا خواب دیکھ لیتا ہے, دن بھر وہ خوش و خرم رہتا ہے, کیسا رہتا ہے ہاں, کیونکہ یہ جو خواب ہوتا ہے نا یہ بدن کو اس طرح موٹیویٹ کرتا ہے, بدن کو اس طرح جس طرح زندگی کیا جاگے ہوئے ایک آدمی کو جو چیز موٹیویٹ کرتا ہے ہاں تکلیف کے احساس پر یا راحت کے احساس پر, اس طرح یہ خواب دیکھنا اور ڈریم اور ویژن یہ بھی آپ کو اس طرح موٹیویٹ کر دیتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں اللہ کے ہاں, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن آپ لوگ شعور نہیں رکھتے. وہ زندے ہیں اللہ کے ہاں, یہ قید آپ ضرور لگایا کریں کہ وہ زندے ہیں کہاں؟ اللہ کے ہاں. دوسری جگہ آیت میں ہے بل احیاء عند ربہم, وہ زندہ ہے عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں. وہ زندہ ہے کہاں؟ اپنے پروردگار کے ہاں. آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ بابا مجھے یہ دے دیں اور بابا مجھے یہ دے دیں اور بابا آپ مجھے مدد دیں اور بابا آپ مجھے مدد دیں. مدد صرف دے گا اللہ تعالیٰ. ہم تو بزرگوں کے قبروں پر پھر میلے لگا دیتے ہیں اور شامیانے لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں ایسے گلاب سے غسل لے دیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. انا للہ و انا, کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر اور جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے گرا. مولانا حالی نے مسدس میں یہی شکوہ کر دیا تھا کہ ہندو اگر یہ کام کریں تو ہم اسے مشرک بنا دیتے ہیں, ہم کریں تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا. یہ فرق کیا ہے؟ الاحیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. اب اللہ تعالیٰ ہماری ذہن سازی کرتا ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ جب آپ نے کلمہ کہہ دیا ہے تو تکالیف کے لیے آپ نے یہ پھولوں کی سیج نہیں, یہ جو دین ہے یہ پھولوں کی سیج, ہم نے اسے پھولوں کی سیج سمجھ کر رکھا ہے کہ اگر راحت ہے تو دین ہے, اگر تکلیف آئے تو دین کی پھر چھٹی.
اور قرآن کریم نے فرمایا من الناس من یعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیر اطمأن بہ وان اصابته فتنة انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے بے وقوف بھی ہوتے ہیں جو دین کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کس حد تک؟ یعبد اللہ علی حرف، زیادہ گہرے اس میں نہیں جاتے، کنارے کنارے پر رہتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر انہیں دین کے اساس پر کوئی خیر اور مال دولت مل جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، دین بھائی بڑی اچھی چیز ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور تھوڑی سی مصیبت آئے تو اللہ کریم نے فرمایا انقلب علی وجہہ، اباؤٹ ٹرن کر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، اس آدمی نے اپنے دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا، ذالک هو الخسران المبین، اور سب سے بڑی لاس یہی ہے جو آدمی اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ اور میرے خیال میں اگر ہم گریبان میں دیکھیں تو ہماری کیفیت اس آیت کے بالکل عین مطابق ہے۔ کیوں وامق، آپ کو اس آیت پر کوئی اعتراض ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے کہا کہ اپلیکیشن پر کوئی اعتراض ہے، آیت پر تو اعتراض نہیں ہوتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور میں آزمائش کروں گا آپ لوگوں کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ گمان ہے، یہ خام خیالی ہے ان کی کہ ان یترکوا یقولوا آمنا، جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بہت بڑا تیر مارا ہے، بس کام ہو گیا، وہم لا یفتنون۔ نہیں، آپ لوگوں نے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرنا ہوگا قدم بقدم۔ اگر گویم مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، علامہ نے فرمایا کہ اگر کہتا ہوں کہ مسلمان ہے تو بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے لا الہ کے تقاضے معلوم ہیں، مجھے لا الہ کے کہ یہی لا الہ نماز کے وقت آپ کو نماز میں بلاتا ہے، لیکن کسوا کے مجاہدین جو تکلیف پہ ہیں تو آج یہی لا الہ ہمیں اس کے لیے بھی بلاتا ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی تک ہم مجاہد تو بنے نہیں، ہم مجاور قسم کے لوگ ہیں، مسلمان مجاہد بنے نہیں۔ ورنہ دنیا میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور تمام مسلمان یک زبان و یک آواز ہو کر اس کو سپورٹ نہ دے، یہ ایمان اللہ کے نزدیک اللہ کہ اللہ مہربانی فرمائے۔ ورنہ اس کی قبولیت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کو ایک باڈی کے آرگنز کہہ دیا، اور بلکہ فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہ جو بلڈنگ کھڑا ہوا ہے، یہ بلڈنگ کس چیز کی کمبینیشن ہے؟ اس کے تمام، چاہے اس کا جو خسیس سا پارٹ ہو اس کی بھی اس کمبینیشن میں اہمیت ہے، اور تبھی بلڈنگ بن گیا ہے جب یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان اگر بلڈنگ کے پارٹ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے تو ابھی تک ان کا ایمان نہیں بنا۔ raw material then, not finished goods or finishing goods۔ کیوں ہے مندی صاحب؟ ایسا ہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم اپنا ایک آئی کیو بنا دیتے ہیں ایک محدود پیمانے پر۔ فار ایگزامپل آئی ایم ہیلنگ فرام پاکستان، اب پاکستان میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو کفار کی طرف سے، صحیح، تو میں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس کرائیٹیریا پر پرکھنا ہے کہ اس نے کشمیر کے متعلق کچھ کہا کہ نہیں کہا۔ اگر کوئی بڑا عالم آیا اور کشمیر کے متعلق کچھ نہ کہا، چاہے اس نے بہت ساری باتیں دین کے متعلق، بھائی کشمیر کے مسلمان، بھائی کشمیر تو نہیں ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، کسو ہے، جو اہمیت آپ کی نظر میں کشمیر کا ہے وہ کسی دوسرے کے نظر میں فلسطین کا ہوگا، کسی تیسرے کے نظر میں افغانستان کا ہوگا۔ آپ تو قوی مسلمان تب بنیں گے جب کشمیر، فلسطین، کسووا، بوسنیا، چوچنیا اور جو تمام صومالیہ اور ان تمام کو یکمش کر کے ان کی تکلیف کو ایک ہی جانے کہ یہ تمام مسائل میرے مسائل ہیں۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ابتلا کریں گے، آزمائش کریں گے آپ لوگوں پر، بِشَيْءٍ، تھوڑی سی، شیئن، ہاں تھوڑی سی، من الخوف، تھوڑے سے ڈر سے، تھوڑا سا ڈر آ جائے گا، کیا؟ تھوڑا سا ڈر، کتنا؟ تھوڑا سا، والجوع، اور تھوڑا سا بھوک آ جائے گا، امبارگو لگ جائے گا، کیا؟ ہاں امبارگو لگ جائے گا، کوئی سینکشنز لگ جائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑے سے بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تھوڑی سی نقصان اموال میں، مال میں تھوڑی سی نقصان ہو جائے گی، وَالْأَنفُسِ، اور تھوڑی سی تکلیف آپ کے بدن میں، بیماری آ جائے گی، وَالثَّمَرَاتِ، اور تھوڑی سی تکلیف آپ کے اولاد میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن آپ نے کیا کرنا؟ وہ پہلی والی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا 153 بالصبر والصلاۃ، کہ ایسے معاملات میں آپ نے کس چیز کا مظاہرہ کرنا؟ صبر اور اسٹیبلٹی کا، صبر و استقامت کا۔ وبشر الصابرین، خوشحالی کی خبر دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟
الذین یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبت جب پہنچ جائے انہیں کوئی مصیبت، اذا اصابتهم مصیبت جب پہنچ جائے انہیں کوئی مصیبت، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قالو وہ کہہ دیتے ہیں، الفاظ کے حوالے سے نہیں عقیدے کے حوالے سے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ انا للہ، یہ مال کیا چیز ہے، یہ اولاد کیا چیز ہے، یہ بھوک کیا چیز ہے، یہ ڈر اور خوف کیا چیز ہے، یہ پراپرٹی اور مال کیا چیز ہے، انا للہ ہم اللہ کے ہیں۔ دیکھیے اب یہ عقیدہ بن جاتا ہے جب آدمی یہ کہے، تکلیف پہنچ جائے اور وہ کہے یہ بھائی کیا چیز ہے، ہم خود، ہماری جان یہ خود ہماری نہیں، یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ کی، ہم تو اللہ کے ٹرسٹیز ہیں۔ تبھی تو سوئسائڈ کو شریعت نے جرم قرار دیا، خودکشی کو شریعت نے جرم کر، آپ کا مال آپ کا مال ہے، آپ کا مال آپ کا مال ہے، لیکن یہ آپ کا ایسا مال نہیں کہ جو دل چاہے تو وہ کرتا رہے، سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کے اپروول کے اساس پہ آپ نے لگانا ہے، اگر آپ نے اسے غیر شرعی کاموں میں لگایا تو مال بھی آپ کا اور عذاب بھی آپ کو مل جائے گا، اس لیے کہ آپ ٹرسٹی ہیں اللہ تعالیٰ کے، در حقیقت مالک ہر شے خداست، یہ امانت چند روزہ نزد ماست۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ در حقیقت مالک ہر شے خداست، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، کہ یہ تو چند روز کی امانت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں تما دی گئی ہے، اب ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا تیار کرا ہے وہ امانت اس کے ہاتھ میں، دین ہی ول بی دی ٹرسٹی۔ اس طرح مسجد کا مسئلہ ہوتا ہے، کل جمیل صاحب صدر تھے، آج وامق صدر ہیں یا اظہر صاحب صدر ہیں، پرسوں ترسوں کوئی اور صدر ہوگا، یہ کسی کی باپ کی جاگیر تو نہیں، سچ از دی کیس آف یور اون پراپرٹی۔ آج آپ اس کے ٹرسٹی ہیں اور ٹمارو یور سن ول بی دی ٹرسٹی، اینڈ ڈے آفٹر ٹمارو یور گرانڈ سن ول بی دی ٹرسٹی۔ صحیح، اب اس کے مالک توڑے ہیں، در حقیقت مالک ہر شے خداست، یہ امانت چند روزہ نزد ماست۔ تو اس امانت کو آپ نے کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے؟ جس طرح تو نہیں آ رہی، اچھا ٹھیک ہے جونکے مونکے آ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ یہ ہم سبق پڑھ رہے تھے دارالعلوم میں، شیخ الحدیث صاحب وہ بخاری پڑھا رہے تھے، تو ایک چیپٹر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو جواب دیا نماز۔ ایک دوسرا صحابی روایت کرتے ہیں دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک تیسرے موقع پر کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک چوتھے موقع پر کسی اور صحابی نے پوچھ لیا یہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ، غریبوں پر صدقے کرنا، اپنے مال کا کچھ حصہ نیڈی اور پورس کو دینا۔ تو شیخ الحدیث صاحب تمام احادیث کو تطبیق کر رہا تھا کہ یہ مختلف جوابات کیوں ہیں، تو ایک تطبیق آپ نے فرمائی اس لیے کہ جو آدمی آیا تھا یا تو اس میں اس عمل کی کوتاہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ترغیب دلانا چاہتا تھا، اس کے ذہن میں اس کی پرائرٹی اور ترجیح پیدا کرنی تھی، ترغیب دے رہا تھا، یا یہ کہ وہ آدمی اس عمل سے کمٹ پڑھ لیے تو بہت بڑا ثواب ملے گا، نہیں بھائی نفل کا کوئی ثواب نہیں، چلو میدان میں چلے جاؤ، آج کا تقاضا پھر یہی ہے۔ صحیح ہے، تو شیخ الحدیث صاحب یہ تصدیق کر رہے تھے، اور ایک طالب علم وہ اس طرح شیخ الحدیث صاحب 500-600 طالب علم ہم ہوتے، اب یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے تمام شاگردوں پر نظر ہوتے ہیں چاہے سینکڑوں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، تو شیخ الحدیث صاحب نے فوراً اس کو پرکھ لیا، اس طالب علم کو، اس کا نام لے کر بیٹھے، میں نے کیا کہہ دیا ابن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ للہ، اللہ کے لیے نماز پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے، جبکہ عبداللہ ابن عمر سے کہہ دیا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، تو 4 احادیث آئی ہیں باب میں، تطبیق کیا ہے، وہ بس ہکا بکا ہو گیا، ہکا بکا۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ بچے آپ کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے کہا جی یہاں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا نہیں آپ کی باڈی کا ذکر نہیں کر رہا، آپ کی روحانی پرواز کہاں تھی؟ اس نے کہا جی یہاں۔ اس نے کہا نہیں اگر یہاں تھے تو پھر بتائیں نا، نہیں تھے یہاں، ذرا بتائیں کہاں تھے؟ اس نے کہا جی میں آج صبح جب اپنے گاؤں سے آ رہا تھا تو وہاں سڑک پہ ایک پل گر گیا تھا اور بسوں کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ کھیتوں میں نیچے جا کر پھر واپس وہ 2-3 بس وہاں پہنچ چکے تھے، تو میری ذہن میں یہ بات گم رہی کہ یہ پل کب بنے گا۔ اب نوید کو کبھی نیند کا جھونک آ جاتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ تم مصیبہ، وہ لوگ جنہیں پہنچ جائے کوئی بھی مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، وہ کہہ دیتے ہیں کہ تحقیق ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور تحقیق ہم اسی اللہ کے جانب لوٹنے والے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے ہاں لوٹنے والے ہیں۔ تو جو چیز لوٹ گئی اللہ کے ہاں تو ہم نے اس پر کیا چیخ و پکار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، درد آدمی کو ہو جاتا ہے، بدن کی تکلیف پر، مال کی تکلیف پر، اولاد کی تکلیف پر، لیکن اس پر چیخ و پکار کرنا اور شکوے شکایات کرنا، بھائی آپ نے اللہ کیا شکوے کرنا ہے؟
آپ نے اللہ کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کون سی زیادتی کی؟ اگر آپ کی باڈی کی تکلیف ہے ٹھیک ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ باڈی بھی آپ کی تو نہیں، تو اللہ کی ہے۔ آپ کی اولاد میں کوئی تکلیف آپ نے فیس کر لی تو یہ اولاد بھی آپ کی تو نہیں، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، آپ کی پراپرٹی یہ ساری اللہ کی ملکیت ہے۔ ذرا حقیقت مالک ہر شے خدا سے۔ اس میں فارسی کا شعر سب سے بہترین ہے کہ یہ امانت چند روزان نماز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے تو ہوا کا جھونکا آیا تو جو دیا جل رہا تھا وہ بجھ گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انا سراج طفیت، اللہ کے نبی یہ تو بس ایک دیا تھا جو بجھ گیا، تو آپ نے اس پر بھی انا للہ کہہ دیا، یہ بھی مصیبت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ما اساء المؤمن فہی مصیبہ، وہ چیز جو آدمی کو رنجیدہ بنا دے، وہ رنج توڑا ہو یا بڑا ہو، اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ حتی الشوکہ یشاقها فی رجل احدکم، حتیٰ کہ وہ کانٹا جو آپ کے پاؤں میں چھپ جائے وہ بھی ایک تکلیف ہے، کیونکہ فار ٹائم بینگ آپ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہو جاتی ہے، تو آپ وہاں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں، اللہ تعالیٰ مفت میں 10 نے کیا دے دیتا ہے۔ تو اگر $10 آدمی کو ملا انا للہ کے ساتھ، تو میرے خیال میں 1 منٹ میں 10 بار وہ کہہ دے گا، کمپیوٹرائز کر دے گا۔ اس لیے کہ ڈالر کی اہمیت ہے، نیکی کی کوئی اتنی اہمیت ہے نہیں، کیوں سیڑھی پہ چلا دے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ اولئکا یہی لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم، کہ ان کے اوپر صلوات ظاہری رحمتیں ہیں من ربہم، ان کے پروردگار کی جانب سے، ورحمت اور باطنی رحمت ہے۔ صلوات اس پلورل اینڈ رحمت سنگولر۔ صلوات ظاہری رحمتیں بہت ساری، ظاہری رحمتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، یہ آپ کے خوبصورت بال، ہاں یہ ایک رحمت، یہ آپ کی خوبصورت داڑھی یہ دوسری رحمت، یہ آپ کا بہترین ناک، ہاں یہ تیسری رحمت، یہ آپ کی آنکھیں یہ چوتھی رحمت، یہ آپ کے بوئے اور آبروئیں یہ کیا کچھ شمار کرو گے؟ 1 ہے، 10 ہیں، 10,000 ہیں، 10 لاکھ ہیں، 10 کروڑ ہیں؟ نہیں، ایک ایک بال مستقل ظاہری رحمت ہے۔ اور فرمایا ورحمہ اور باطنی رحمت، دیٹ از سیٹسفیکشن، دیٹ از سیٹسفیکشن، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اب لوگوں کے پاس سارے کچھ ہیں، ظاہری رحمتیں بہت ساری ہیں، لیکن باطنی رحمت بہت کم ہی لوگوں کے پاس ہے، پتہ نہیں کسی کے پاس ہے بھی کہ نہیں، کیوں ظہیر صاحب ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں باطنی رحمت سے نوازے، سیٹسفیکشن آ جائے، کیونکہ اگر آدمی بلینئر اور ٹریلینئر بھی ہو جائے اور اطمینان نصیب نہ ہو تو کیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بھوکا ہی بھوکا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگا نا غنی النفس، اصل مالداری وہ ہے جو آپ کے روح کو غنی بنا دے۔ تو آدمی کا روح کب غنی بن جاتا ہے؟ جب اس میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے دیٹ از سفیشینٹ اینڈ دیٹ از انف، کیونکہ میرے سے بہت سارے لوگ ہیں ان کی حالت مجھ سے بدتر ہے، ان کی حالت مجھ سے، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کر دیے ہیں، مجھے تو روٹی دے دی ہے، بہت سارے بھوکے رہتے ہیں، اور یہی ہے قناعت، اور اسے کہتے ہیں غنی النفس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنی النفس۔ اولئکا یہی لوگ ہیں علیہم، کہ ان کے اوپر صلوات ظاہری رحمتیں من ربہم، ان کی پروردگار کی جانب سے، ورحمت اور باطنی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں هم المہتدون، یہ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو گائیڈڈ ہیں، یہی لوگ ہیں جو گائیڈڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہدایت دے دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر و استقامت کا مجسمہ انسان، وہ اور کیا چاہتا ہے؟ ظاہری رحمت اللہ نے اس کے کاتے میں ڈال دی، باطنی رحمت اللہ نے اسے دے دی، اور گائیڈنس اسے دے دی۔ 3 ہی چیزیں جو آدمی کو چاہیے، ظاہری رحمتیں چاہیے، باطنی رحمت چاہیے، ہدایت چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ بس ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب یہاں تک بات تھی تحویل قبلہ کی اور اس کے متعلقات کی، تحویل قبلہ کی اور اس کے متعلقات کی۔ کفار مکہ، جس طرح آپ کو معلوم ہے اور میں نے کہہ دیا کہ مشرکین مکہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فالو کرنے کے دعوے دار تھے، تو جو ابراہیم کے دین کے کچھ چیزیں ان کی پاس تھی اسے فالو کرتے رہے، یہ حج وہ بھی کرتے رہے، عمرے بھی کرتے رہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے رہے، اس انداز سے کرتے رہے کہ ننگے ہو کر، مادرزاد ننگے ہو کر، مرد اور عورتیں مادرزاد ننگے ہو کر، کوئی کپڑا بدن پر نہیں، کہ ان کپڑوں میں ہم نے بہت ساری معصیتیں اور گناہ کی ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کے گردا گرد وہ چکر لگائیں، اللہ کے گھر کے گردا گرد وہ چکر لگائیں۔ اچھا، اب حضرت ہاجرہ وہ بھی صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی، یہ لوگ بھی دوڑتے رہے، لیکن خدا کے بندوں نے وہاں صفا پر ایک مورتی رکھی تھی اصاف کے نام سے، ایک آئیڈل رکھا تھا اصاف کے نام سے، اور وہاں دوسرا اسٹیچو رکھا تھا نائلہ کے نام سے، ایک کا نام تھا اصاف اور دوسرے کا نام تھا نائلہ، تو دوڑتے تھے اس کے درمیان، یا اصاف یا نائلہ، یا اصاف
یا نائلہ، کیونکہ تم بہت سارے خدا تھے نا، بہت سارے ڈپو تھے وہاں ان کے، ہاں تو ایک ڈپو ہولڈر وہاں اصاف تھا اور دوسرا ڈپو ہولڈر وہاں مروا پر نائلہ تھا. صفا کو دوڑتے تو یا اصاف کہتے اور مروا کو دوڑتے تو یا نائلہ کہتے کہ ہماری مشکلات کا ازالہ کر دیں. اب شریعت اسلامیہ نے ابراہیم اور ہاجرہ کی اصل سنت کو تو برقرار رکھا، اصاف اور نائلہ کو ہٹا دیا، صحیح، لیکن صدیوں تو وہی کام وہاں جاری رہا تھا. تو کچھ مسلمانوں کو وہ کلک ہو رہی تھی کہ یہ کوئی وہ مصیبت تو نہیں جو ہم شرک کے زمانے میں کر رہے تھے. لیکن کبھی کبھار آدمی کو کچھ شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ شبہ پیدا، تو اللہ کریم نے کلیئر کر دیا اس مسئلے کو کہ نہیں، یہ شبہ ختم ہونا چاہیے. اور شبہ بھی منافقین ڈالتے تھے ان کے ذہن میں کہ یہ مصیبت تو وہی نہیں تقریباً، یہ تو اس کو کنٹینیوٹی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تحقیق صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعائر یہ جمع ہے شعیرہ کا، شعیرہ کا معنی ہے سائن، کیا سائن، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تحقیق صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اب نشانیاں، جس کی نشانیاں ہوتی اتنی عظیم ہوتی ہیں جتنی وہ قوت عظیم ہوتی ہے جس کی نشانی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے فور سٹاف کی جو نشانیاں لگی ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے، ایک ٹن کا ٹکڑا ہے وہاں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی 25 سینٹ پر بھی نہیں خریدے گا 25 سینٹ پہ، لیکن اگر آپ نے وائلیٹ کر دیا تو $100 کا ٹکٹ مل جائے گا. کتنے کا؟ $100 کا، کیونکہ وہ سائن وہ ٹن کا ٹکڑا نہیں، وہ ٹریفک پولیس کو اور ان کے رولز اور لاز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ صفا پہاڑی ہوگی اور مروہ بھی پہاڑی ہوگی، بٹ دیز آر دی سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ اتنی عظیم ہے یہ سائنس جتنے اس کے مالک عظیم ہے. صحیح. تو فرمایا ان الصفا، تحقیق صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیتا، پس جو آدمی حج البیتا حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرنے جائے، حج یا عمرہ، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس نہیں کوئی گناہ اس کے اوپر، ان یطوف بہما کہ وہ سعی کر دے، دوڑے. طواف کا معنی ہے درمیان دوڑنا، طواف کا معنی ہے اصل میں ارداگرد چکر لگانا. تو یہاں آپ صفا سے شروع ہو جائیں گے مروہ تک، اور مروہ سے شروع ہو جائیں گے صفا تک، صفا سے شروع ہو جائیں گے مروہ تک، مروہ سے شروع ہو جائیں گے صفا تک. یہ طواف کی صورت ہے. اس طرح 7 پھیرے لگانے ہیں آپ نے. کیا لگانے ہیں؟ 7 پھیرے لگانے ہیں. ہاں صحیح کہتے ہیں. فمن حج البیتا، پس جو حج کرنے چلا جائے بیت اللہ کا، ویتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، نہیں کوئی گناہ اس کے اوپر، ان یطوف بہما کہ وہ سعی کرے، بہما ان دونوں کے درمیان. ومن تطوع خیرا، اور جس نے تطوع یہ تو کا معنی ہے رضامندی ظاہر کرنا. کیا؟ رضامندی. ومن تطوع خیرا، جس نے خیر کے لیے جتنی رضامندی ظاہر کر دی، خیر کے کام کے لیے جتنی رضامندی ظاہر کر دی، اس لیے یہ نفل کو تطوع کہتے ہیں شریعت میں. نفل عبادت جو ہے، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، جو کچھ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تطوع، کہ آپ نے دلی رضامندی ظاہر کر دی ہے خیر کے لیے. ومن تطوع خیرا، اور جس نے دلی رضامندی ظاہر کر دی خیرا کسی خیر کے لیے، فإن اللہ، تو تحقیق اللہ تعالی، شاکرون اس کا شکر قبول کرنے والا ہے. یہ دیکھیے وہی ڈیفینیشن یہاں اپلائی ہو گئی کہ شکر نام کس چیز کا ہے؟ کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کے لیے صرف کرنا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس نے خیر کو کھلے دل سے قبول کر لیا، فإن اللہ شاکر، تو اللہ کریم اس کے شکر کو قبول کرنے والا ہے، علیم، اور اس کے نیت کو جاننے والا ہے. کیونکہ آپ کو جو ثواب ملے گا وہ نیت کے اساس پر. میں نے $1000 دیے ہوں گے کسی خیر کے کام میں، جمیل بھائی نے $5 دیے ہوں گے، میری نیت میں زیادہ خلوص نہیں ہوگا، کوئی پرسٹیج کے لیے دیا ہوگا کہ $1000 اس نے دے دیے، اور جمیل صاحب نے خالص اللہ کے لیے دیے ہوں گے. اب اللہ کریم جو ثواب دے دیتا ہے وہ نیت کے اساس پہ دے دیتا ہے. وہاں قیامت میں جو ریوارڈ ملے گا اس کے 5 کا زیادہ ہوگا، میرا 1000 کا لٹل بٹ، تھوڑا سا. یہ ہے علیم کا مفہوم. فإن اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، شاکرون کے شکر کو قبول کرنے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے ان کی نیت کے اخلاص کو. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. اب یہ اعتراضات کون کر رہے تھے؟ پیپل آف دا بک. کون؟ پیپل آف دا بک. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تو انہیں کتابیں دی تھی، یہ ساری چیزیں ان کتابوں میں کلیئر کٹ موجود ہیں، وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ تو انہیں تخویف دے دیتا ہے، وارننگ دے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟
فرمایا ان الذین تحقیق وہ لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات جو چھپا دیتے ہیں ما وہ چیزیں انزلنا جو ہم نے نازل کی ہیں من البینات ظاہری احکام بینات مانا کلیئر کٹ احکام والہدا اور ہدایت اس کو چھپا دیتے ہیں احکام کو اور ہدایت کو چھپا دیتے ہیں من بعد ما بینا اس کے بعد جو میں نے واضح کر دیا ہے للناس انسانوں کو فی الکتاب نازل شدہ کتاب میں تو جو لوگ اسے چھپاتے ہیں اولئک یہی لوگ یلعنہم اللہ لعنت کرے گا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرے گا ان کے اوپر لعنت کرنے والے. تو یہ مسئلہ یہ خاص نہیں ہے پیپل آف دا بک کے لیے. ہر وہ آدمی جو کتاب اللہ کا کوئی مسئلہ جانتا ہو اور کسی مسئلہ کے پیش نظر اسے چھپاتا رہتا ہو تو یہی حکم اس کے لیے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون کہ لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کہیں گے. اور لعنت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ملائکے. اللہ کا ملائکہ وہ کہتا ہے کہ لعنت ہو آپ پر، تف ہو آپ پر. پیغمبر کے منبر پر کھڑے ہو کر حق کو چھپا رہے ہو، بدبخت آپ کو شرم نہیں آتی. اور اللہ بھی کہتا ہے کہ لعنت ہو آپ پر. تو جب اللہ کہے کہ لعنت ہو آپ پر تو اللہ بچائے، اللہ بچائے. جب اللہ کے فرشتے کہے کہ لعنت ہو آپ پر، اللہ بچائے. ایک بار پھر ان الذین تحقیق وہ لوگ یکتمونا جو چھپا دیتے ہیں ما انزلنا من البینات وہ جو ہم نے نازل کر دیا ہے من البینات کلیئر کٹ احکام والہدا اور گائیڈنس من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اس کے بعد جو میں نے واضح کر دیا ہے للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب قرآن کریم میں یا تورات اور انجیل میں، اور یہ لوگ چھپا دیتے ہیں اسے. اولئک تو یہ جو وارننگ ہے یہ مولویوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کیونکہ وہی ہی جانتے ہیں نا، غیر مولوی تو نہیں جانتا. اولئک یہی لوگ یلعنہم اللہ لعنت کرے گا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر لعن بھیجنے والے. الا الذین ہاں اب بھی وقت ہے. صبح کا بولا اگر شام کو گھر آئے ہاں تو بولا نہیں کہا جا سکتا. صبح کا بولا اگر شام کو گھر آ جائے اللہ کریم نے فرمایا ابھی بھی وقت ہے توبہ کرے. اگر کل تک آپ نے چھپایا آج ہی سے شروع کریں آج ہی. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جرم آپ نے جس انداز کا کیا ہو توبہ اسی انداز کا ہوگا. اگر آپ نے جرم تنہائی میں کی ہو تو توبہ بھی آپ تنہائی میں کریں. لیکن اگر آپ نے جرم سوسائٹی میں ویزیبل کر دیا ہو تو توبہ بھی آپ نے ویزیبلی کرنا ہوگا تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے جو آپ کے گناہ سے مطلع ہیں، ان کو آپ کے توبے کا بھی پتہ لگ جائے، آپ کے پشیمانی اور ندامت کا بھی پتہ لگ جائے. الا الذین مگر وہ لوگ تابو جو توبہ کر دیتے ہیں وہ اصلحوا اور توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کر جاتے ہیں. توبے کا یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آج بس اب پشیمان ہیں ہم، اچھا اب پشیمان ہے اور کل پھر اگر موقع مل گیا تو پھر آپ وہی خباثت کریں گے. تو یہ تو توبہ نہیں، تو اللہ کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ آپ مسخرے کر رہے ہیں، یہ جوک کر رہے ہیں آپ. اس لیے اللہ کریم نے رائٹ اوے توبے کے بعد وہ اصلحوا کا قید لگا دیا کہ الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر دیا وہ اصلحوا اور اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی، وہ بینوا اور کلیئر کٹ احکام بتلا دیے، وہ بینوا اور کلیئر کٹ احکام بتلا دیے بغیر کسی مصلحت کے. حکم اللہ کا اور پیغمبر کا کلیئر کٹ بتانا، لیکن انداز آپ کا جاذب ہونا چاہیے، اٹریکٹیو ہونا چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ انداز آپ کا جاذب، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ جہاں حکم کا تقاضا مسجد یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ گزارا کرنا چاہیے. بھائی کیا گزارا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اللہ نے ایک بات کہہ دیا آپ اسے چھپاتے رہیں گے؟ پیغمبر نے ایک بات کہہ دی، لوگ مانے یا نہ مانے آپ اپنی بات کرتے بس. لوگ مانے یا پیغمبر سے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ اس پر مکلف نہیں کہ ابو جہل ایمان لائے، لیکن آپ بات کرتے رہیں اسے. آپ اس پر مکلف نہیں کہ ابو لہب آپ کا چچا مسلمان ہو جائے، لیکن آپ اسے بات کرتے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے بھی بات کرتا رہا، ابو لہب سے بھی بات کرتا رہا، ولید ابن مغیرہ سے بھی بات ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، بس جب بھی ملتے کہہ رہتے چچا جان میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں. صحیح ہے، وہ بھی کہتی کہ مصیبت گلے پڑی ہے کہ یہ کیا گلے پڑ چکا ہے، یہ تو بات کو چھوڑتے ہی نہیں، یہ بات کو چھوڑتے ہی نہیں. کبھی ایک منصوبہ، کبھی دوسرا منصوبہ، کبھی ڈیلیگیشن بنا دی چیفز کی، چیفز آف ٹرائبز. ابو لہب ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، جی ولید ابن مغیرہ ہے، نضر ابن حارث ہے، ابن عامر ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، ابی ابن خلف جمحی ہے، فلاں ہے. یہ سارے ہاؤس آف دا لارڈس کے ممبر تھے، لارڈس کے ہاؤس کے ممبر تھے جو ریپرزینٹ کرتے تھے اپنے قبیلے. بڑا جرگہ لے کر ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ ابو طالب ہی واز دا گارڈین، ہی واز دا ون ہو سپورٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے پاس آئے کہ اس کو جی سمجھائے یہ ہمارے لیے بڑی مصیبتیں، اور نوجوان جو ہیں اس نے گمراہ کر دی، نوجوان اس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے.
تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہہ دیا کہ بیٹے یہ آپ کے قوم کے بڑے ہیں، یہ آپ کے قوم کے بڑے ہیں، آپ کے چچائے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہیں، یہ آئے ہیں کہ کچھ اگر آپ اپنے انداز میں نرمی پیدا کریں، کہ آپ کا ٹون بڑا ہارش اور ہارڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے متعلق کہہ دیا ہے اگر میرا ٹون ہارش اور ہارڈ ہوتا تو بلال حبشہ کو چھوڑ کر میرے پاس نہ رہتا، زید یمن کو چھوڑ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر میرے پاس نہ رہتا، سلمان فارس کو چھوڑ کر میرے پاس نہ رہتا۔ یہ تو میرا ٹون جو ہے وہ ہارش اور ہارڈ نہیں، بڑی لینینٹ ہے۔ پر قرآن کریم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ دشمن کے لیے بھی نرم ہیں، اس سے بھی نرم ٹون میں بات کرتے ہیں، اور دوست کے لیے تو ہیں ہی نرم۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کے ذہن میں تنگی ہوتی اور آپ غصے ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو بلال یہاں کیا کرتے وہ حبشے پہنچ جاتا، عمار ابن یاسر یہاں کیا کرتے وہ ایتھوپیا پہنچ جاتا، صہیب یہاں کیا کرتا وہ روم پہنچ جاتا، اٹالیا۔ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ لوگ آپ کے پاس رہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے کہ ایسا آدمی ہمیں ملے گا کہیں۔ تو اس نے کہا کہ چچے جان میرے ٹون میں تو کوئی ہارش اور ہارڈ شپ اسی کا کوئی تصور ہے نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن ان کا ڈیمانڈ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ مجھ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا فواللہ، چچا جان خدا کی قسم، لو وضعوا فی احدى کفی الشمس وفی الاخرى القمر، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں، دنیا تو چھوڑیے یہ دنیا جو ان کے کنٹرول میں ہے، اگر اللہ والی دنیا ہیونلی باڈیز، یہ سورج لا کے میرے ایک ہاتھ میں رکھے اور چاند لا کر میرے دوسرے ہاتھ میں رکھے، بات میری وہی ہوگی جس کے لیے مجھے اللہ نے بھجوا دیا ہے۔ اور فرمایا کہ چچا جان اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ان چیفٹینس کو آپ نہیں فیس کر سکتے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کر کے آپ کے گھر کو چھوڑ رہا ہوں۔ ابو طالب بھی جاندار آدمی تھے، اس نے اپنے بھائی سمیت تمام کو کہا کہ نکلو باہر نکلو، اور اسے کہا بیٹے جو چاہے کرتے رہو میں ہوں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، البتہ انداز وہ اٹریکٹیو اور جاذب ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا انداز جاذب بھی اور اٹریکٹیو بھی ہو، لیکن جو خامی جس آدمی میں ہے، جس فرد میں ہے، اگر آپ اسے ڈسکس کریں گے تو وہ آدمی کہے گا کہ بھائی مولوی صاحب بڑے سخت ہیں۔ بھائی کیا سخت ہے مولوی صاحب؟ یہ مولوی صاحب سخت ہے کہ خدا سخت ہے؟ یہ اللہ سخت ہے اور رسول اللہ سخت ہے؟ یہ خے کو ذرا زور دیا کریں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، تاکہ وہ لوگ جو چھپا دیتے ہیں ما وہ چیز انزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے، من البينات واضح احکام، جو واضح احکام، والہدى اور گائیڈنس اور ہدایت، من بعد ما بینا، اور چھپا دیتے ہیں کب؟ جب ہم نے اسے واضح کر دیا ہے لوگوں کو کتاب میں۔ کتاب یعنی آپ ایسی خباثت کر رہے ہیں کہ جو چیز لوگوں کو معلوم ہے آپ وہ چھپا رہے ہیں، یعنی مینز کہ انڈرسٹوڈ مسئلے کو آپ پاؤں تلے دبا رہے ہیں۔ تو یہ تو عجیب مت، ایک ایشو تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا تو اگر آپ چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ چھپ جائے گا، لیکن جو ایشو لوگوں کو معلوم ہے آپ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ من بعد ما بینا للناس، اس کے بعد جو میں نے بیان کر دیا ہے کلیئر کٹ للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعن کرتے ہیں، لعن کریں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون اور لعن کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت کرنے والے، الا الذین مگر وہ لوگ نہیں، تابوا جنہوں نے توبہ کر دیا، واصلحوا اور عمل اور عقیدے کی اصلاح کر دی، وبینوا اور کلیئر کٹ بیان کر دیے احکام خداوندی، فاولئک یہی لوگ ہیں اتوب علیہم کہ میں رجوع کر دیتا ہوں ان پر۔ رجوع کرنے کا معنی یہ کہ امٹ کر دیتا ہوں ان کے گناہ کو، کیا کر دیتا ہوں؟ اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ ان الذین تحقیق وہ لوگ کفروا جو کفر کر چکے، وماتوا اور مر گئے ہیں، وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، جو کفر کر چکے ہیں اور مر گئے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک یہی لوگ علیہم لعنت اللہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور انسانوں کی تمام کی لعنت ہے ان کے اوپر، خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے یہ اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب تخفیف نہیں کی جائے گی، لائٹ نہیں کی جائے گی ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، لا یخفف کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے عذاب میں، ولا هم ينظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اس میں کوئی انٹرول بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ آپ وہ ذرا بٹن نیچے لے آئیں،
کہ اسپیڈ ذرا عذاب کا کم ہو. اس نے کہا کہ اسپیڈ بھی کم نہیں ہو رہا, اور ایسا بھی نہیں کہ لو جی موٹر گرم ہو گیا وہ ذرا آف کر دے تھوڑی دیر کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا نہ موٹر گرم ہوگا اور نہ اس کی اسپیڈ میں کمی آئے گی, وہ عذاب والا موٹر پر چلتا رہے گا. اللہ بچائے, اللہ بچائے. کیسا عجیب عذاب کا تصور دے دیا کہ اس میں کوئی انٹرول اور پیریڈ اور سٹاپ اوور بھی نہیں ہے, اور اس میں اسپیڈ کم کرنا بھی نہیں. لا یخفف عنہم العذاب, تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے عذاب میں, ولا هم ينظرون, اور نہ انہیں مہلت دے دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اب اللہ کریم نے فرمایا سارے مسئلے اپنی جگہ لیکن توت والی بات, سارے مسئلے اپنی جگہ, لیکن اللہ کریم نے فرمایا بہت سارے مسئلے چھیڑ لیے. توت والی بات وہ یاد رکھے, دیٹ از دی بیس, دیٹ از دا اوریجنل ایشو. توحید, کیا توحید. تو یہ کون سی بار ہے؟ چوتھی بار. کون سی بار ہے؟ چوتھی بار. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, آپ لوگوں کا الہ الہ واحد, ایک ہی الہ ہے. آپ لوگوں کا معبود ایک ہی معبود ہے. یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. آپ یاد کرنا, آپ کی زبان کی اور عمر دین کی زبان کی شعر تو یاد رکھیں کہ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. وَإِلَٰهُكُمْ, اور آپ لوگوں کا الہ معبود الہ واحد, ایک ہی الہ ہے. خطاب کن سے؟ مسلمانوں سے, کہ آپ لوگوں کا معبود ایک ہی معبود ہے. جو آپ کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کے تو بہت سارے معبود ہیں. ان کے خوشی کا ایک معبود اور غمی کا دوسرا معبود, بچے کا تیسرا معبود اور بیوی کا چوتھا معبود. جی موٹر کے لیے کوئی پانچواں معبود اور گھر کے لیے کوئی چھٹا معبود. انہوں نے تو بالکل یہ ڈیلیگیشن آف پاور کر دیا ہے. یہ اللہ کریم نے ڈیلیگیٹ کر دیا ہے پاور, یہ ڈپو فلاں کے پاس, یہ ایجنسی فلاں کے پاس, اور یہ ایجنسی فلاں کے پاس, اور مسلمانوں کی ساری ایجنسیاں اللہ کے پاس. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور آپ لوگوں کا معبود الہ واحد, ایک ہی معبود ہے. لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا ہو, مگر وہی ایک ہی ہے. الرحمن, جو مہربانی کرنے والا ہے, الرحیم, رحم کرنے والا ہے. اب جہاں بھی اللہ تعالیٰ توحید کا دعویٰ کر جاتا ہے تو وہاں اس کے پیچھے دلائل لے آتا ہے. کیا آرگیو کر دیتا ہے, اسے کیا کر دیتا ہے؟ آرگیو. تو یا سائنس بتا دیتا ہے یا پھر دلائل اور آرگومنٹس لے آتا ہے. تو یہاں پھر سائنس لے آیا. کیا لے آیا؟ ویزیبل سائنس. کیا سرکمسٹانشل ایویڈنس یا میٹیریل ایویڈنس یا فزیکل ایویڈنس, وہ یاد رکھا کریں. سرکمسٹانشل ایویڈنس یا فزیکل ایویڈنس یا میٹیریل ایویڈنس, فزیکل ایویڈنس. تو یہ فزیکل ایویڈنس توحید کے لیے کہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ آسمانوں کو دیکھیے اور زمین کو. ان فی خلق السماوات, تحقیق فی خلق السماوات, تحقیق فی خلق السماوات, آسمانوں کے پیدا کرنے میں, والارض, اور زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن رات کے آنے جانے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن رات کے آنے جانے میں. دن رات کے, دن چلا گیا رات آ گیا, کل صبح رات چلی جائے گی, دن درمیان میں کوئی فاصل نہیں ہے, درمیان میں کوئی دوسرا مہمان نہیں آتا, بس یہی دو ہے, الٹرنیٹ چلتے رہتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار, اور دن رات کے آنے جانے میں, والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, والفلک, اور ان شپ اور بوٹس میں, التی, وہ شپ اور بوٹس, تجری فی البحر, جو چلتے ہیں, فی البحر, اوشن اور سمندر میں, بما, ان تجارت کے اموال کے ساتھ, ینفع الناس, جو فائدہ دے دیتا ہے انسانوں کو. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دنیا کے انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ وہ سمندری تجارت کے ذریعے ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا یہ شپ جو اوشن میں چلتے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات, تحقیق آسمانوں کے پیدا کرنے میں, والارض, زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, دن رات کے آنے جانے میں, والفلک, اور وہ بوٹس اور کشتیاں اور شپ, التی, وہ, تجری, جو چلتے ہیں, فی البحر, اوشن اور سمندر میں, بما, ان اموال کے ساتھ, ینفع الناس, جو نفع دیتے ہیں انسانوں کو. تو سب سے بڑی تجارت کہاں ہوتی ہے؟ سمندر میں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور وہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, من السماء, بادلوں سے, من ماء, پانی, فاحیا به الارض, فاحیا, پس زندہ کر دیا, بھی, اس پانی کے ذریعے, الارض, زمین کو, بعد موتها, اس کے مرنے کے بعد. اب جو زمین خشک ہو جاتی ہے وہ مری ہوئی زمین ہے, جب اللہ تعالیٰ باہر پانی نازل کر دیتا ہے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. وما انزل اللہ, اور وہ جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, من السماء, بادلوں سے, من ماء, پانی,
فاحیا زندہ کر دیا بھی اس پانی کے ذریعے الارض زمین بعد موتیا اس کے مرنے کے بعد وبث فیہا من کل دابہ وبث اور منتشر کر دیا بث منتشر کرنا وبث اور منتشر کر دیا فیہا اس زمین میں من کل دابۃ ہر قسم کے حیوانوں اور انسیکٹس اور پرندوں دابہ ہر وہ چیز جس میں روح آتی جاتی ہے جس میں روح آتی جاتی ہے سانس لیتی رہتی ہے اس کو دابہ کہتے ہیں دابہ کہتے ہیں تو اس میں یہ جو بیکٹیریا ہے اور جراثیم ہے اور پتہ نہیں وائرس ہے اور انسیکٹس ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں اور پرندے ہیں اور درندے ہیں اور چرندے ہیں اور یہ سارے وبث فیہا من کل اور دیکھیے جب زمین زندہ ہو جاتی ہے میਂہ برسنے کے ساتھ تو ان حیوانات اور انسیکٹس کی نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زمین کی زندگی کے ساتھ ہی زندگی شروع ہو جاتی ہے وبث فیہا من کل دابہ اور وہ جو پھیلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فیہا پھیلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فیہا زمین میں من کل دابہ ہر قسم کے زندہ حیوانات اور انسیکٹس وغیرہ سے وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کے چلانے میں وہ تصریف الریاح ریاح ہوائیں تصریف چلانا وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کے چلانے میں وہ صحابے اور اس بادل میں المسخری جو چلتی رہتی ہے بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں آسمان اور زمین کے اللہ کریم فرماتے ہیں لآیات ان تمام چیزوں میں جو میں نے لسٹ دے دی لسٹ میں کیا کہا آسمان زمین تیسرے نمبر پر دن رات کا آنا جانا چوتھے نمبر پر فلک بوٹس پانچویں نمبر پر بارش جس سے زمین زندہ ہوتی ہے اور اس میں حیوانات کی نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے اور چھٹے نمبر پر وہ تصریف الریاح ہواؤں کا چلنا اور ساتویں نمبر پر وہ السحاب المسخر بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان گھومنے پھرنے والی بادل تو یہ تمام چیزیں اس میں کیا ہے لآیات سائنس ہیں دلائل ہیں لآیات سائنس ہیں اور دلائل ہیں نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں ہاں تینوں کے ذکر کر دیا لآیات دلائل ہیں اور سائنس ہیں نشانیاں ہیں لقوم لیکن ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں لقوم یعقلون بے وقوف نہیں جانتے ان چیزوں کو اللہ کریم فرماتے ہیں بے وقوف سے مخاطب نہیں ہو رہا ان سے مخاطب ہو رہا ہوں جن کو میں نے عقل سے نوازا ہے بے وقوف کیا کہے گا وہ تو کہے گا ایواپوریشن ہو گیا اور بس بارش بہت بارش صحیح بے وقوف کیا جانتا ہے وہ اللہ کے سائنس کو وہ اللہ کو نہیں جانتا تو سائنس کو خاک جانے گا جو آدمی اللہ کو نہ جانے اس کے قدرت کو کیا جانے قدرت کی نشانیوں کو کیا جانے دلائل توحید کو کیا اس لیے اللہ کریم نے اسپیسیفک کر دیا کہ لآیات لقوم یعقلون ان کے لیے جنہیں میں نے عقل سے نوازا ہے لآیات دلائل اور نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں اور عقل کرتے ہیں ومن الناس اور بعض لوگ وہ ہیں من ومن الناس اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے یتخذو جو بنا دیتا ہے من دون اللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بغیر اندادن شرکاء اور پارٹنرز من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں اندادن امثال اللہ تعالیٰ کے امثال بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں امثال بنا دیتے ہیں اسی طرح خدا بنا دیتے ہیں یحبونہم تعظیم کرتے ہیں ان کے محبت کا معنی ہے تعظیم یہاں محبت کا معنی ہے تعظیم یحبونہم تعظیم کرتے ہیں ان آئیڈلز کی کہ حب اللہ اللہ کی تعظیم جیسی تعظیم ان کی تعظیم کرتے ہیں وہ تعظیم جو اللہ کا حق ہے جو اللہ کا استحقاق ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اشد وہ زیادہ مضبوط ہیں حباً تعظیم میں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح یہ کافر اپنے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں تو مومن اللہ کی تعظیم میں اس سے زیادہ سخت ہیں جس طرح یہ کفر میں سخت ہیں اس طرح وہ توحید میں سخت ہیں جس طرح کفار و مشرکین شرک میں سخت ہیں تو اس طرح مسلمان توحید میں پکا ہے ومن الناس اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے ومن الناس اور لوگوں میں سے من وہ بھی اب اللہ کریم نے فرمایا آیات لقوم یعقلون آیات لقوم یعقلون تو ابھی یہ اظہر بھائی کہے گا کہ ہاں عقل تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے ہے تو اللہ کریم نے اسپیسیفک کیوں کر دیا لقوم یعقلون کہ یہ سائنس ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں عقل تو سارے انسانوں کو ملی ہے اللہ کریم نے فرمایا خاک عقل ملی ہے جنہوں نے میرے ساتھ بت شریک بنا دیا وہ بھی عقل مند ہے وہ بھی عقل مند ہے وہاں ہندوستان کے ہندوؤں کے دو بت ہیں ایک مندر میں دو بت ہیں ایک مندر میں ان کے بڑے محترم بت ہیں ایک مرد اور ایک عورت اور ان کی جو باڑی ہے وہ اندر سے کوکلی ہے تو جب تہوار کے لیے آ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ دودھ لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں ہاں دودھ لے آتے ہیں تو دودھ اس مرد اور عورت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں وہ جو آئیڈل ہے جو مورتی ہے جو اسٹیچو کھڑا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی شرمگاہ سے وہ نیچے ٹونٹی کی طرح آ جاتی ہے وہ دودھ اللہ اکبر شرمگاہ بھی بنا دی
پرائیویٹ پارٹ بھی بنا دیا ہے، پرائیویٹ پارٹ بھی کوکھلا ہے تو اس نیچے دوسرا برتن رکھ دیتے ہیں، تو وہ پھر ساتھ لا کر تبرک کے طور پر لوگوں کو تقسیم کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی عقل ہے، عقل مندی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھا آپ ان لوگوں کو بھی عقل مند کہیں گے؟ تو رائٹ اوے اس خدشے کو زائل کر دیا کہ ابھی اظہر اور وامق کہہ دے گا کہ ہاں عقل تو سارے انسانوں کے، اللہ کریم نے فرمایا خاک عقل ہے، من یتخذ اندادا یحبونہم کحب اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں مورتیاں بنا کر اسے تعظیم دیتے ہیں جو تعظیم اللہ کا استحقاق ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من وہ لوگ ہیں، اور بعض لوگوں میں سے من وہ بے وقوف بھی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں من کے وہ بے وقوف بھی ہے، یتخذو جو بنا دیتا ہے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں اندادن امثال آئیڈلز اسٹیچوز، یحبونہم جو تعظیم کر دیتے ہیں اور ان کی کہ حب اللہ اللہ کی تعظیم جیسی، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، اشد وہ زیادہ مضبوط ہیں حباً تعظیم کرنے میں للہ اللہ کے لیے، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور اگر یہ کلمہ لو ہے اس کو ہم لو شرطیہ بھی کہتے ہیں اور لو للتمنی بھی کہتے ہیں، تو دونوں معنی کر دیں۔ ولو یری الذین، جب لو شرطیہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اردو میں اگر، اف آئی ایف، ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھ لیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے شرک کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑی ظلم جو ہے وہ کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ولو یری الذین، چونکہ آگے شرک کا ذکر ہوا اس لیے ظلموا کی تفسیر ہم نے شرک سے کر دی۔ کس سے کر دی؟ شرک سے۔ ان دس کانٹیکسٹ when it has been used by Allah subhanahu wa ta'ala he meant shirk۔ ولو یری الذین، اور اگر دیکھ لے وہ لوگ، ظلموا جو شرک کر چکے ہیں یا مطلق ظلم کر چکے ہیں، جو بھی ظلم ہو، شرک اس کا ایک نوع ہے سب سے بڑا اور اس کے نیچے بہت سارے ظلم ہیں۔ ولو یری الذین، اور اگر دیکھ لیں گے اور اگر دیکھ لے وہ لوگ، ظلموا جو شرک اور ظلم کر چکے ہیں، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو قیامت کے دن، ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، اور یہ دیکھیں کہ قوت اللہ کے لیے ہے، ساری کی ساری قوت یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہم نے تو ویسے انداز بنا دیے تھے، ویسے امثال بنا دیے تھے، تنکوں کا سہارا لیا کرتے تھے، جبکہ قوت تو ساری اللہ کی ہاتھ میں ہے۔ تو اس شرط کا جواب، اف کا جواب آپ خود نکالے، لما فعلوا ما فعلوا، لما فعلوا تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ کبھی نہ کرتے۔ اگر وہ لوگ یہ چیز دیکھے لما فعلوا ما فعلوا تو وہ کبھی نہ کرتے جو کچھ کر چکے ہیں۔ یہ کب؟ جب لو کو آپ شرطیہ بنا دیں، اب لو کو تمنیہ بنا دیں۔ ولو یری الذین ظلموا، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، اور کاش کے دیکھ لے، اور کاش کے دیکھ لے وہ لوگ، ظلموا جو ظلم کر چکے ہیں، جب دیکھیں گے عذاب کو کہ قوت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری، کاش کے وہ لوگ یہ دیکھ لے کہ قوت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر جملہ اور سینٹینس اس طرح پورا ہو گیا۔ لیکن اصل ترجیحی تفسیر وہ پہلی والی ہے کہ لو شرطیہ ہے، تو لو شرطیہ کے حوالے سے پھر ایک بار سن لیں۔ ولو یری الذین، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ، ہاں کون لوگ؟ ظلموا جو ظلم کر چکے ہیں، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، کیا دیکھیں؟ ان القوۃ کہ قوت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، لما فعلوا تو وہ قطعاً یہ کام کرنا کرتے ہیں۔ لیکن آج ان کا یہ عقیدہ نہیں بن رہا کہ قوت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تقسیم کر دیا، بہت سارے ڈپوز اور ایجنسیاں ہیں اس کی، صحیح ہے، اس لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں تو کرتے ہیں۔ ہاں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، عذاب اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اچھا، اب وہ عذاب کے وقت کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ نے کہ استبرأ الذین اتبعوا، اور جب لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان کر دیں گے، برات کا معنی ہاں لا تعلقی کا اعلان کرنا، اذ تبرأ الذین جب براءت کا اعلان کریں گے، لا تعلقی کا اعلان کریں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی اتباع کی گئی ہے، لیڈرز جن کی پیروی کی گئی ہے، تو پیروی کن کی جاتی ہے؟ لیڈرز کی۔ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی ہے، من الذین استبرأ الذین جب لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی اتباع کی گئی ہے، کس سے لا تعلق ہوں گے؟ من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، یعنی لیڈرز وہ لا تعلق ہو جائیں گے اپنے فالوور سے، لیڈرز وہ لا تعلق ہو جائیں گے اپنے فالوور سے۔ ورأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب اور
اور گھٹ جائیں گے ان کے لیے سارے وسیلے، سارے اسباب اور سارے وسیلے اور مینز اور سورسز کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وقال اب لا تعلقی کا تصویر کیا ہے، نقشہ کیا ہے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کر دیا ہے، فالوورز، ورکرز، لو ان لنا کرتن، لو ان لنا کرتن، اگر، لو ان لنا کرتن، کاش اگر ہو گیا ہمارے لیے ایک ہی ریٹرن واپس دنیا کو، اگر ایک بار ہم ریٹرن ہو گئے دنیا کو، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی لا تعلق ہو جائیں گے اپنے ان لیڈروں سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ لا تعلق ہو چکے ہیں آج قیامت کے دن ہم سے، کذالک، اسی طرح یریم اللہ، دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اعمالہم، ان کے برے اعمال، حسرات علیہم، افسوس اور گریف اور رنج کا ذریعہ ان کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں نکلنے والے دوزخ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔